ایکسپورٹ سبسڈی WTO آپ کو پتا ہے اس کے 5 پرنسپلز ہیں. ٹریڈ وداؤٹ ڈسکریمنیشن. WTO جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کو ڈسکریج کرتا ہے, اور اس میں ایک ڈسکریمنیشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے ان دی فارم آف ایکسپورٹ سبسڈی. فرض کریں پیپر ہو رہا ہے, آپ کی کلاس کا پیپر ہو رہا ہو, اور تو سبسڈی آپ کو پتا ہے ایک طرح کی سپورٹ ہے. آپ کا پیپر کل ہونا ہے اور ایک یا دو اسٹوڈنٹس کو کل والا پیپر میں آج ہی دے دیتا ہوں, تو کیا میں ڈسکریمنیشن کر رہا ہوں یا ڈسکریمنیشن کو ختم کر رہا ہوں؟ ہاں جی بتائیں. کل جو پیپر ہونا ہے وہ دو اسٹوڈنٹس کو میں آج ہی دے دیتا ہوں کہ یہ لیں آج آپ لے جائیں, کل ہمارا پیپر ہے. تو کیا اس سے کمپٹیشن کو فروغ ملے گا یا کیا ہوگا؟ ڈسکریمنیشن کو فروغ ملے گا. یہ تو ڈسکریمنیشن ہے, کمپٹیشن تو ڈسکریمنیشن ہے نہیں نا, ہوگا. کمپٹیشن نہیں ہوگا. یس ٹھیک ہے نا. اسی طرح کل والا پیپر اب کل آ گیا ہے اور ہم آج پیپر لے رہے ہیں, تو 3-4 اسٹوڈنٹس ہیں وہ نقلیں ماری جا رہے ہیں, وہ باتیں کر رہے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں, ان کو میں بالکل کوئی بات ہی نہیں کرتا, میں یا کوئی اور ٹیچر. لیکن دوسری طرف سے جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں کہتا ہوں آپ نے ہلنا بھی نہیں ہے, اور وہ جو 3-4 اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں, آپس میں ایکسچینج بھی کر رہے ہیں چیزوں کی, اور ساتھ میں باہر سے بھی لوگ, ان کے ماں باپ, بہن بھائی, دوست, رشتہ دار وہ بھی آ رہے ہیں. کبھی کوئی ان کے لیے جوس لے کے آ رہا ہے, کبھی ان کے لیے کوئی چاکلیٹ لے کے آ رہا ہے, کوئی بک ساتھ میں لے کے آ رہا ہے, کوئی اس کے لیے جو سلائیڈز کے پرنٹس ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے کہ آپ یار بتائیں کون سا پیپر آیا ہے, ہم آپ کو اس کے حساب سے آپ کو ہیلپنگ مٹیریل دے دیتے ہیں. تو یہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہوگا؟ جو باقی لوگ ہیں 3-4 کے علاوہ نہیں ہوگا نا ایکسیپٹیبل. تو اس سے ڈسکریمنیشن آ رہی ہے. تو WTO جو ہے وہ اس کو ڈسکریج کرتی ہے. یہ ایک طرح کی سبسڈی ہے. ایکسپورٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اب آپ سوچتے ہوں گے یار یہ 4 بندے جو ہیں ان کے کون سے سرخاب کے پر ہیں, یا ان کا کون سی کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے ان کو اتنا زیادہ فیور مل رہا ہے. تو ورلڈ ٹریڈ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. ایکسپورٹ سبسڈی کیا ہے کہ کوئی ملک یا کوئی ایکسپورٹر اگر کوئی چیز ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے تو اس ملک کی یا اس ملک کی گورنمنٹ اس کو کہتی ہے آپ ایکسپورٹ کرو, ہم آپ کو سبسڈی دیں گے. اور پاکستان کی گورنمنٹ اپنے ایکسپورٹرز کو کہتی ہے کہ آپ جو کپڑا ہے وہ آپ ایکسپورٹ کرو, ہم آپ کو اس کے اوپر سبسڈی دیں گے. وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. وہ ہو سکتی ہے گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ ہم آپ کو ٹرانسپورٹیشن فری کر دیں گے, ہم آپ کی جو پورٹ کے اوپر ہینڈلنگ ہے یا ہینڈلنگ چارجز ہیں یا وہاں پہ جو ویئر ہاؤس کے چارجز ہیں وہ ہم آپ کو فری ویئر ہاؤسنگ دیں گے. یعنی آپ یہاں سے مال لے کے جاتے ہو پورٹ پہ, تو پورٹ پہ فوراً شپ تو نہیں آ جاتا نا, تو وہاں پہ 2-4 دن 10 دن اگر آپ کو مال وہاں پہ سٹور کرنا پڑ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ویئر ہاؤس چارجز, ہینڈلنگ چارجز. وہ آپ کے لیے فری ہیں. آپ اگر 10 دن بھی وہاں پہ کولڈ سٹوریج کی فیسلٹی ہے یا ویئر ہاؤسنگ ہے, کپڑے کے لیے ویئر ہاؤس چاہیے ہوگا, سبزی کے لیے کولڈ سٹوریج چاہیے ہوگی, آلو اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کو کولڈ سٹوریج چاہیے ہوگی, گورنمنٹ کہتی ہے وہ آپ کے لیے فری ہے. اب اگر وہاں پہ فری ہے تو ایکسپورٹس کی پروموشن ہوگی. ہاں اگر وہاں پہ ایک ایکسپورٹر کو پتا ہو کہ شپ نے تو 10 دن بعد آنا ہے اور مجھے وہاں پہ 10 دن کے لیے آلو کو یا ٹماٹر کو سٹور کرنا ہے اور وہ فیسلٹی فری نہیں ہے, تو پھر وہ سوچے گا کہ میں ایکسپورٹ کروں یا نہ کروں. لیکن اگر ایک طرف سے گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے, تو
ہماری طرف سے ٹماٹر کی ایکسپورٹ یا آلو کی ایکسپورٹ یا کپڑے کی ایکسپورٹ وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. دوسری طرف جو بنگلہ دیش ہے اس کی گورنمنٹ اپنے ایکسپورٹرز کو کوئی فیسلٹی نہیں دیتی, تو وہاں سے ان تینوں چیزوں کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تو ایکسپورٹ سبسڈی یہ ٹریڈ کے اندر ڈسکریمنیشن کو فروغ دیتی ہے. اب جس کو یہ تین یعنی ویئر ہاؤس کی فیسلٹی, ٹرانسپورٹیشن چارجز کی فیسلٹی اور کولڈ سٹوریج کی فیسلٹی وہ فری ہے, تو وہاں سے دھڑا دھڑ مال باہر جا رہا ہوگا. دوسری طرف جس ملک میں یہ فری نہیں ہے, فری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اوپر سے آیا ہوا ہے, فری ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اب آپ نے اگر کولڈ سٹوریج یوز کرنی ہے تو گورنمنٹ کسی اس کے اوپر بجلی کا خرچہ تو آنا ہی آنا ہے, وہ چاہے ایکسپورٹر برداشت کرے یا گورنمنٹ کرے. تو ایکسپورٹر سے جو خرچہ ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا گورنمنٹ پہ, اور گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے, وہ جو بجلی کولڈ سٹوریج کے اندر یوز ہو رہی ہے اس کا خرچہ کس پہ ٹرانسفر کرنا ہے, گورنمنٹ نے کنزیومرز پہ کرنا ہے. تو الٹیمیٹلی پھر مسئلہ سوسائٹی پہ آئے گا, وہ گورنمنٹ ٹیکس کی فارم میں لوگوں سے ریکور بھی کرے گی لیکن ایکسپورٹر مزے میں جائے گا. تو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ ہوں گی ایٹ دی ایکسپینس آف ٹیکس برڈن آن دی کنزیومرز. وہ بعد میں پتا چلے گا کہ جی یہ والا خرچہ تو کنزیومر پہ ٹرانسفر ہو گیا ہے. تو جو WTO ہے اس کے بہت سارے جو ایگریمنٹس ہیں وہ ایکسپورٹ سبسڈی کو ڈسکریج کرتے ہیں یا اس کو ایک لمٹ کے اندر لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ سارے ملک ایکسپورٹ سبسڈی نہیں دے سکتے. اب امریکہ ایکسپورٹ سبسڈی دے سکتا ہے, وہ ویئر ہاؤس فری کر سکتا ہے, وہ ٹرانسپورٹیشن فری کر سکتا ہے, وہ کولڈ سٹوریج فری کر سکتا ہے, لیکن پاکستان تو نہیں کر سکتا. تو پاکستان اگر یہ فیسلٹیز نہیں دے پا رہا تو ورلڈ مارکیٹ میں پھر کمپٹیشن تو نہیں رہے گا نا. ایسے ملک جن کو ایکسپورٹ سبسڈی ملی ہوئی ہوگی ان کی ایکسپورٹرز ورلڈ مارکیٹ میں وہ ڈومینیٹ کر جائیں گے, اور ایسے ملک جہاں پہ ایکسپورٹ سبسڈی کے لیے پیسہ نہیں ہے تو ان کے ایکسپورٹرز اور ان کا مال ورلڈ مارکیٹ کو ایکسیس نہیں کر پائے گا. تو WTO اس کو بھی ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتی ہے ایکسپورٹ سبسڈی کو, کہ آپ نے ایسے ہی ایکسپورٹ سبسڈی نہیں دے دینی, یہ غلط ہے, یہ ممنوع ہے ایکسپورٹ سبسڈی. تو ہم اس کو اکنامکس کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. پہلے یہ جو ابھی آپ کے سامنے ہم بات کریں گے وہ ہے اکنامکس کی فارم میں, کہ اکنامک امپیکٹس ایکسپورٹ سبسڈی کے کیا ہوتے ہیں, کیا یہ اچھی ہے یا بری ہے. تو یہ آپ ابھی دیکھیں گے. پھر ہم بات کریں گے کہ WTO بھی ایکسپورٹ سبسڈی کو ڈسپلن کرنے کے لیے حق بجانب ہے. یہ جو کہتی ہے نا کہ ایکسپورٹ سبسڈی نہیں ہونی چاہیے تو WTO ٹھیک ہے. تو ٹریڈ انڈر ٹیرفس دو ورس دین فری ٹریڈ از بیٹر دین اٹارکی. تو جو ٹریڈ ہونا ود ٹیرفس یہ اچھی ہے اٹارکی سے. اٹارکی کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہوگا, اٹارکی ہوتا ہے نو ٹریڈ, یعنی خود پیدا کرو اور خود ہی کھاتے جاؤ, اور اگر زیادہ پروڈیوس ہو گیا ہے تو اس کو پھینک دو. جب ٹریڈ نہیں ہونی, آپ کو گندم کی ضرورت ہے 100 ملین کی اور آپ نے پروڈیوس کر لیا 150 ملین, تو جو 50 ملین ہے وہ ضائع ہوگا. وہ آپ جانوروں کو کھلائیں گے, وہ سمندر میں پھینکیں گے, وہ گل سڑ جائے گا. تو یہ ہے اٹارکی کہ آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے. آپ کی گندم کی ضرورت ہے 100 ملین ٹن لیکن آپ نے پروڈیوس کی ہے 80 ملین ٹن,
تو 20 ملین ٹن کی شارٹیج ہے، وہ آپ نے کیسے فلفل کرنی ہے؟ آپ نے ابھی دیکھا ہم نے رشیا سے منگوائی ہے، تو وہ آپ ٹریڈ ہوگی تو وہ شارٹیج فلفل ہوگی. ادروائز اگر اٹارکی ہو، اٹارکی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلوزڈ بارڈرز، بارڈرز کلوزڈ ہیں، آپ کسی سے ٹریڈ نہیں کر سکتے، نہ لے سکتے ہیں کچھ، نہ دے سکتے ہیں. تو ٹریڈ ود ٹیرفس وہ بیٹر ہے اٹارکی سے، یعنی اٹارکی سے اچھی ہے ٹریڈ کر لینا. لیکن ٹریڈ ود ٹیرفس از ورس دین فری ٹریڈ. تو فری ٹریڈ تو بہت ہی اچھی ہے. اس کے بعد آتا ہے ٹریڈ ود ٹیرفس. تو ٹیرفس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ٹیکسز، آپ ٹیکس لگا دیں. ایک ہے فری ٹریڈ، فری ٹریڈ کا مطلب ہے جس بندے کی جو مرضی آئے وہ لے جائے یا لے آئے، کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ٹیرف لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی بندہ باہر سے، آپ دیکھیں مرسڈیز، مرسڈیز کے اوپر کسٹم ڈیوٹی، یہ بھی ایک طرح کا ٹیرف ہے. اگر یہ ٹیرف گورنمنٹ ختم کر دے، کسٹم ڈیوٹی ختم کر دے، تو ہر بندے کے پاس مرسڈیز ہو، بی ایم ڈبلیو ہو. آپ کو پتا ہے مرسڈیز کی جو اوریجنل پرائس ہے وہ بہت تھوڑی ہے جو ہم ادھر پے کرتے ہیں. تو اس مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیو اور لینڈ کروزر پہ بہت ہی ایگزاربیٹنٹ، بہت ہی زیادہ کسٹم ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. وہ شاید 300%، 400% تک بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں اب ایک بندہ جو مہران کے ساتھ کام چلا رہا ہے، اس کو اتنے ہی پیسوں میں اگر بی ایم ڈبلیو مل رہی ہو ود آؤٹ کسٹم ڈیوٹی، تو وہ اس کو پریفر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور وہ بہت مزے میں ہوگا. جو مہران چلا رہا ہے اس کو اگر بی ایم ڈبلیو مل جائے اسی پرائس میں تو وہ تو بہت خوش ہوگا. اس لیے ٹیرفز فری ٹریڈ کو افیکٹ کرتے ہیں، لیکن اٹارکی سے پھر بھی اچھا ہے. آپ ٹریڈ کر لیں اچھا ہے. اب دیکھیں ہم نے جیسے کہا کہ ہمارے پاس 100 ملین ٹن کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے پروڈیوس کیا ہے 150 ملین. تو 50 ملین ٹن اب کوئی، ہم چونکہ ہمارے بارڈر کلوزڈ ہیں، انڈیا بھی نہیں لے رہا، بنگلہ دیش بھی نہیں لے رہا، سری لنکا بھی نہیں لے رہا، نیپال بھی نہیں لے رہا. تو آپ کہتے ہیں یار ہمارا 50 ملین ہم نے جو جانوروں کو دینا ہے یا آگ لگانی ہے، تو آپ پلیز ہم سے یہ امپورٹ کر لیں، اور چاہے آپ ٹیکس لگا دیں. ہم جو ادھر سے ایکسپورٹ کریں گے گندم، اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں، لیکن لیں تو صحیح. تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، اور ہماری جو ہم نے ایسے ہی پھینک دینی ہے تو اس کے اوپر ہماری بھی کچھ ارننگ ہو جائے گی. صحیح ہے نا؟ اسی طرح سے ہماری ضرورت ہے 100 ملین ٹن کی، لیکن ہم نے پروڈیوس کیا 80 ملین ٹن. 20 ملین ٹن کی ہمیں ضرورت ہے. تو وہ ہم اگر باہر سے منگواتے ہیں تو امپورٹرز کہتے ہیں ہم لے کے آنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں الاؤ تو کریں، یعنی بارڈرز کھولیں تو صحیح، ٹریڈ اوپن تو کریں، چاہے آپ ہم سے ٹیکس لے لیں. تو یہ بھی اچھا ہے، اٹارکی سے یہ اچھا ہے. لیکن فری ٹریڈ سے، فری ٹریڈ ہے کہ جس کی جو مرضی ہے وہ باہر لے جائے، جس کی جو مرضی ہے وہ باہر سے لے آئے. تو فری ٹریڈ سے تو کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ ایکسپورٹ کے اوپر آپ سبسڈی دیتے ہیں تو یہ بھی بری ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ اکمپنیڈ بائی این ایکسپورٹ سبسڈی کین بی ورس دین اٹارکی. تو اگر آپ ایکسپورٹ سبسڈی دیتے ہیں تو یہ اٹارکی سے بھی برے حالات کی طرف آپ کو لے جائے گی. تو یہ ورس ہے دین اٹارکی. ایکسپورٹ سبسڈی دینا یہ اٹارکی سے بھی برا ہوگا ملکوں کے لیے. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ایکسپورٹ سبسڈی تو دے رہے ہوں گے،
لیکن الٹیمیٹلی جو سبسڈی آپ نے دینی ہے ایکسپورٹرز کو، اس کے لیے پیسہ گورنمنٹ نے کہاں سے لینا ہے؟ کنزیومر سے. تو ایٹ دی اینڈ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو خرچہ اور زیادہ ہو گیا ہے. اتنی ہم نے ارننگ نہیں کی ایکسپورٹ سے جتنی ہمارے اوپر گورنمنٹ نے ٹیکس لگا کے پیسہ ایکسپورٹرز کو دے دیا ہے. ہاں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایکسپورٹ سبسڈی دیتے ہیں، امپورٹ ٹیرف کی بجائے ایکسپورٹ سبسڈی دینے سے کیا ہوتا ہے؟ والیوم آف ٹریڈ بڑھ سکتا ہے. اس کی میں نے آپ کو ریزن اور ایگزامپل دی ہے کہ آپ ایکسپورٹرز کو کہتے ہیں آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ فری ہے، آپ کی ویئر ہاؤس چارجز فری ہیں، آپ کی کولڈ سٹوریج کاسٹ وہ زیرو ہے، تو وہ دھڑا دھڑ ایکسپورٹ کریں گے. تو جیسے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے؟ اس سے یہ لگتا ہے جب آپ آرٹیفیشلی سپورٹ کریں گے تو گورنمنٹ اگر آرٹیفیشلی ایکسپورٹ کی پروموشن کرے گی تو یو مے اینڈ اپ لوزنگ اے لاٹ آف منی. آپ بہت سارا پیسہ جو کنزیومرز کی جیب سے نکال کے ایکسپورٹرز کی جیب میں ڈال رہے ہوں گے، اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ایز اے ہول جو ملک میں پرابلمز آ سکتے ہیں. ابھی ہم یہ ٹیبل اس کو گراف کی فارم میں شو کریں گے. ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، تو میں ابھی یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد یہ ہے ایکسپورٹ سبسڈی کے لیے سپلائی اور ڈیمانڈ کا آپ کو پتا ہے. ادھر پرائس ہم نے لی ہوئی ہے، یہ کوانٹٹی ہے، یہ سپلائی ہے، یہ ڈیمانڈ ہے. تو اکولیبریم یہ ہے، اکولیبریم پرائس اور اکولیبریم کوانٹٹی. یہ ڈومیسٹک مارکیٹ ہے، اتنی ڈومیسٹک مارکیٹ میں یہ پرائس ہوگی، یہ کوانٹٹی ہوگی. آپ اس کو 100 کہہ لیں، 100 روپے، اور یہ 100 یونٹس. یہ اٹار کی پرائس، یعنی جب ٹریڈ نہیں ہو رہی تو آپ اس کو 100 کہہ لیں، جو بھی مرضی ہے 100 کہہ لیتے ہیں ہم. اور یہ اٹار کی کوانٹٹی ہے، اکولیبریم. اب دیکھیں فرض کریں ورلڈ پرائس ہے 120، لوکل پرائس آپ دیکھ رہے ہیں 100 روپے ہے، یہ $100 کے ایکویولنٹ ہے. لیکن ورلڈ پرائس کیا ہے؟ 120 ہے. اب چونکہ ہمارا ایکسپورٹر ورلڈ مارکیٹ کو ایکسیس نہیں کر پا رہا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ورلڈ مارکیٹ تک، یہ جو ورلڈ مارکیٹ میں اب لوکل مارکیٹ میں وہ بیچتا ہے 100 کی بکتی ہے، ورلڈ مارکیٹ میں جاتا ہے 120 کی بکتی ہے. تو ورلڈ مارکیٹ میں جانے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ٹرانسپورٹیشن ہے، وہ ٹیکسز ہیں، وہ ہینڈلنگ ہے، وہ لوڈنگ ان لوڈنگ ہے، شپ کے چارجز ہیں، یعنی پورٹ کے اوپر ہینڈلنگ ہے، اس کے چارجز ہیں. یہ سارے اس کو بیئر کرنے پڑیں گے. تو اب ورلڈ مارکیٹ میں 120 کی پرائس ہے، لوکل پرائس 100 کی ہے، تو لیکن وہ کر نہیں پا رہا. ہاں لیکن اگر ورلڈ مارکیٹ میں وہ 120 کے اوپر سیل کرتا ہے، ورلڈ مارکیٹ پرائس جو ہے وہ ورلڈ پرائس 120 ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو 120 پہ ڈیمانڈ کتنی ہو جاتی ہے؟ یہ دیکھیں کم ہو جائے گی. اگر تو وہ 100 پہ بیچتا ہے تو اس کا سارا مال اکولیبریم میں وہ آ جاتا ہے. لیکن اگر ورلڈ پرائس پہ، ورلڈ مارکیٹ پرائس پہ وہ سیل کرتا ہے تو ڈیمانڈ آپ دیکھیں گے وہ کم ہو جائے گی. یہاں پہ یہ ڈیمانڈ ہے.
اور ورلڈ مارکیٹ پہ سپلائی کتنی ہو، اگر وہ کسی طرح سے ورلڈ مارکیٹ پرائس پہ وہ چلا بھی جاتا ہے تو سپلائی زیادہ ہو جائے گی. تو یہ جو ہے یہ سرپلس ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ کو پتا بھی ہے. یہ فری ٹریڈ میں جب کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی سبسڈی نہیں ہے، تو اگر وہ ورلڈ مارکیٹ پرائس پہ بیچتا ہے اور لوکل مارکیٹ میں کتنا بکے گا، لوکل ڈیمانڈ کتنی ہوگی یہ ہوگی، اور اس کی سپلائی یہ ہوگی، تو یہ والا جو سرپلس ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے. کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ گورنمنٹ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو گورنمنٹ ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کیا کہتی ہے کہ آپ چیزوں کو ایکسپورٹ کریں، ہم آپ کو ہر یونٹ پہ سبسڈی دیں گے، ہر یونٹ پہ سبسڈی دیں گے. 120 تو ورلڈ مارکیٹ پرائس ہے، لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اگر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو ہر یونٹ پہ 10 روپے دے دیں گے. ایک یونٹ جو لوکل مارکیٹ میں 100 روپے کا بک رہا ہے وہی ورلڈ مارکیٹ میں 120 کا بک رہا ہوگا. لیکن اگر گورنمنٹ اس کو سبسڈی دے دیتی ہے ہر یونٹ پہ تو پروڈیوسر کو کتنے مل رہے ہوں گے؟ 120 ورلڈ مارکیٹ میں سے اور 10 روپے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم 10 منٹ بعد بریک کر کے ہم 10 منٹ بعد دوبارہ شروع کریں گے. تو 10 منٹ بعد ہم ملتے ہیں. اب اگر گورنمنٹ ہر یونٹ پر سبسڈی دیتی ہے تو پروڈیوسر کے لیے کیا پرائس ہو جائے گی؟ ورلڈ پرائس پلس جو سبسڈی اس کو مل رہی ہے. یہ دیکھیں سبسڈی پر یونٹ، ہر یونٹ پہ 10 روپے یا 10,000 یا یہ آپ کے سامنے پرائس پروڈیوسرز گیٹ آفٹر سبسڈی. تو یہ ہے پرائس جو سبسڈی کے بعد پروڈیوسرز کو ملے گی ورلڈ مارکیٹ میں جانے کے بعد. 100 روپے لوکل پرائس، 120 ورلڈ مارکیٹ میں چلے گئے، اور ورلڈ مارکیٹ میں جب انہوں نے جاننا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ لوکلی بھی 120 کی ہی بیچیں گے. چونکہ ورلڈ مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو وہ یہاں پہ 100 کی تو نہیں بیچیں گے، وہ 120. تو 120 پہ لوکل ڈیمانڈ اتنی ہے، ان کی سپلائی یہ ہے، تو 120 پہ یہ جو سرپلس ہے، ایکسٹرا اماؤنٹ ہے، وہ ایکسپورٹ کریں گے. لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب ان کو اگر وہ لوکل مارکیٹ میں بیچتے ہیں، جب بارڈرز کھل گئے ہیں، بائر سے چیز 120 کی آ رہی ہے، بائر بھی 120 کی جا رہی ہے، تو آپ بتائیں یا آپ سوچیں کہ وہ لوکل مارکیٹ میں بیچے گا کچھ؟ جب ورلڈ مارکیٹ میں 120 کی بک رہی ہے اور ورلڈ مارکیٹ میں 120 کی بیچنے کے لیے ساتھ میں 10 روپے گورنمنٹ بھی ان کو دے رہی ہے سبسڈی کے طور پہ، تو وہ ورلڈ مارکیٹ میں جائے گا یا لوکل مارکیٹ میں رہے گا؟ تو وہ سارے کا سارا جو آؤٹ پٹ ہے اس کی وہ ورلڈ مارکیٹ میں. اب دیکھیں اس کے لیے 120 پلس 10 تو اس کی سپلائی یہاں پہ آ گئی ہے. تو یہ سارے کا سارا جو پروڈکٹ ہے وہ ایکسپورٹ کر دے گا. یس اب دیکھیں وہ ورلڈ مارکیٹ پرائس پہ 120 پہ تو وہ بیچے گا، لیکن 7 روپے 10 ساتھ ہی گورنمنٹ اس کو 10 روپے سبسڈی کے طور پہ دے رہی ہے. تو اس کے لیے لوکل مارکیٹ میں بیچنے کا کوئی انسینٹیو یا کوئی اٹریکشن نہیں ہے. اگر وہ لوکل مارکیٹ میں بیچتا ہے تو 120 ملیں گے، ورلڈ مارکیٹ میں چلا جاتا ہے تو 130 ملنے ہیں. تو وہ سارے کا سارا جو مال ہے وہ ایکسپورٹ کر دے گا. یہ دیکھیں آپ
تو چونکہ اس نے سارے کا سارا مال ایکسپورٹ کر دیا ہے تو 120 پہ لوکل ڈیمانڈ کتنی ہے؟ 120 پہ یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ امپورٹس آفٹر سبسڈی، سبسڈی لگنے کے بعد یہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو لوکلی پروڈیوس پروڈکٹ تھا وہ ایکسپورٹرز نے باہر بھیج دیا، کیونکہ ان کو 130 مل رہے تھے، سارے کا سارا پروڈکٹ یہاں سے باہر چلا گیا اور پھر ہم نے باہر سے امپورٹ کیا ہے. تو باہر سے امپورٹ کس پرائس پہ کریں گے؟ جو ورلڈ مارکیٹ پرائس ہے 120. تو یہ ہے، یہ ہم امپورٹ کر لیں گے. لیکن ہماری ایکسپورٹس کتنی ہوں گی وہ میں نے آپ کو بتایا ہے 120 تو ورلڈ مارکیٹ پرائس ہے، پلس 10 روپے پروڈیوسر کو اور مل رہے ہیں، تو لوکل پروڈکشن ہماری یہ ہو گئی ہے. یہ تو ایکسپورٹس آفٹر سبسڈی یہ ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے، وہ ہم نے چیک کرنا ہے. آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا، لیکن یہ اس میں ہم اکنامکس کی اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں، اور جو ڈبلیو ٹی او ہے وہ اکنامکس کے پرنسپلز کے اوپر ہی کام کرتی ہے. تو اب دیکھیں، یہ ہے کنزیومر سرپلس، پروڈیوسر سرپلس اور ڈیڈ ویٹ لاس، وہ ہم دیکھیں گے. آپ دیکھیں ٹریڈ میں جانے سے پہلے کنزیومر سرپلس اور پروڈیوسر سرپلس کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے، جو کنزیومر سرپلس ہوتا ہے وہ پرائس لائن اور ڈیمانڈ کرو کے نیچے کا ایریا ہوتا ہے، یہ والی جو ریکٹینگل ہے یہ کنزیومر سرپلس ہے. یہ کنزیومر سرپلس کیا ہے؟ ٹریڈ سے پہلے اٹارکی میں اے بی ای ایف، یہ ہے کنزیومر سرپلس جب اٹارکی ہے، کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہی. اور پروڈیوسر سرپلس کیا ہے؟ وہ ہے پرائس لائن اور سپلائی کرو کے اوپر کے درمیان کا ایریا ایچ پلس آئی. یہ ہم آگے چل کے آپ دیکھیں گے. اس کے بعد پھر جیسے جیسے چینجز آ رہی ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے ویلفیئر کے اوپر کیا امپیکٹس ہیں. کنزیومر سرپلس اٹارکی میں اے بی ای ایف ہے، یہ ابھی ہم نے دیکھا، یہ دیکھیں اے بی ای ایف، اور پروڈیوسر سرپلس ایچ پلس آئی. یہ دیکھیں پروڈیوسر سرپلس ایچ آئی ہے اور اٹارکی میں اے بی ای ایف ہے. تو ٹوٹل سرپلس کنزیومرز پلس پروڈیوسرز، تو ان دونوں کو ایڈ کریں تو کیا بنتا ہے؟ اے بی ای ایف ایچ آئی. یہ دیکھیں یہ والا جو یہ پوری ریکٹینگل ہے یہ ٹوٹل سرپلس ہے سوسائٹی میں دو ہی بندے ہوتے ہیں، یا پروڈیوسرز ہیں یا کنزیومرز ہیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ بھی ہے لیکن ابھی تک اس میں گورنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اٹارکی ہے، بارڈرز کلوزڈ ہیں. تو یہ ہے ٹوٹل سرپلس. اب دیکھیں یہ اینڈ پہ ہم سوال لیں گے، آپ پلیز بعد میں بات کرنا. اب جیسے ہم نے کہا فری ٹریڈ، کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی ٹیرف نہیں ہے، کوئی سبسڈی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ فری ٹریڈ میں کیا ہے؟ ورلڈ مارکیٹ کے اوپر ہم، یعنی اٹارکی میں تو کوئی ٹریڈ نہیں ہونی، لیکن فری ٹریڈ میں کیا ہے؟ آپ ورلڈ مارکیٹ میں جا کے کمپیٹ کریں. اگر آپ ورلڈ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو 120 ملیں گے. تو لیکن جب آپ دیکھیں 120 میں کیا ہوگا؟ کنزیومر کو اب 100 کی بجائے 120 پے کرنے پڑیں گے، پروڈیوسر کو 100 کی بجائے 120 ملیں گے. تو اس میں کیا ہوگا؟ کنزیومر کو تھوڑا سا نقصان ہوگا اور پروڈیوسر کو تھوڑا سا بینیفٹ ہوگا. آپ ادھر دیکھ بھی رہے ہیں کنزیومر سرپلس اے بی ای ایف کی بجائے اے بی ہو گیا ہے. تو فری ٹریڈ میں کنزیومر کو نقصان ہوا.
प्रोड्यूसर को क्या हुआ है, उसका HI से बढ़ के EFG ये भी ऐड हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। वर्ल्ड मार्केट या फ्री ट्रेड प्राइस ये है, फ्री ट्रेड प्राइस ये है। तो अब इस प्राइस लेवल पे कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, मैंने आपको बताया है कंज्यूमर सरप्लस होता है प्राइस लाइन और डिमांड कर्व के दरमियान का एरिया। तो ये प्राइस लाइन है और ये डिमांड कर्व है, तो AB ये रह गया, ये कंज्यूमर सरप्लस है। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, प्राइस लाइन और सप्लाई कर्व के दरमियान का एरिया। तो वर्ल्ड मार्केट फ्री ट्रेड प्राइस ये है, तो इसको पहले HI था, अब इसमें GEFG ये भी ऐड हो गए हैं। तो टोटल सरप्लस आप देख सकते हैं ये है। तो आप देखें टोटल सरप्लस बढ़ गया है, ABEFGHI। तो अटार्की में कितना था, अटार्की में था ABEFHI, लेकिन यहां पे ABEFHI भी है, लेकिन साथ में G भी ऐड हो गया है। तो टोटल सरप्लस बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि फ्री ट्रेड अटार्की से बेहतर है, फ्री ट्रेड अटार्की से बेहतर है। अब हम जाते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी पे। एक्सपोर्ट सब्सिडी में भी अब वर्ल्ड मार्केट प्राइस पे कंज्यूमर खरीद रहा है, तो अब भी वो 120 ही पे कर रहा है, तो कंज्यूमर सरप्लस पे कोई असर नहीं पड़ा, वो आप देख रहे हैं AB है। लेकिन प्रोड्यूसर को क्या हुआ है, प्रोड्यूसर को वर्ल्ड मार्केट प्राइस 120 मिल रही है, साथ में 10 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल रहे हैं। तो इसका जो सरप्लस है वो आप देख सकते हैं EFGHI प्लस BC, ये देखें ये B और C ऐड हो गए हैं, क्योंकि अब उसकी जेब में ये वाली प्राइस जा रही है, तो B और C ऐड हो गए हैं। ठीक है, ये है प्रोड्यूसर सरप्लस। अब लेकिन आप देखें कि ये जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट पे कर रही है, गवर्नमेंट पे कर रही है, तो गवर्नमेंट कहां से ले रही है, गवर्नमेंट कहां से ले रही है, वो लोगों के टैक्स के थ्रू वो कलेक्ट कर रही है। तो वो ये वाला G है, हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो लेकिन जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो बड़ा है। हाँ, अब देखें सब्सिडी दी है ना, तो सब्सिडी किसने दी है, गवर्नमेंट ने दी है। गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट की जो टैक्स की कलेक्शन थी उसमें से गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं। वो कितने हैं, वो हैं BCD, ये देखें ये वाला जो पैसे हैं B, C और D, ये कौन पे कर रहा है, क्योंकि आप देखें ये प्राइस यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गई है, किस वजह से, जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, 120 से 110 किया है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले गए हैं, और ये BCD ऐड हो गए हैं, BCD ऐड हुए हैं। ये कहां से किसको मिले हैं, ये मिले हैं प्रोड्यूसर को। लेकिन आप देखेंगे गवर्नमेंट ने तो दिए हैं BCD, लेकिन प्रोड्यूसर के पास क्या गया है, प्रोड्यूसर के पास सिर्फ गया है B और C, इस D का पता नहीं चल रहा। तो इसको हम बोलते हैं डेड वेट लॉस, ये किसी के पास नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट के खजाने से तो निकल गए हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट के खजाने से निकल के प्रोड्यूसर के पास चले जाते तो फिर तो खैर थी, लेकिन गवर्नमेंट ने के खजाने से निकले हैं BCD और प्रोड्यूसर को सिर्फ मिला है B और C। तो ये जो D है ये है डेड वेट लॉस। तो अब देखें आप, ये BCD गवर्नमेंट के खजाने से निकले हैं BCD। अब इसमें से जो B और C है, B और C ये हमने जैसे ऊपर बात की, वो तो मिले हैं
प्रोड्यूसर को, लेकिन डी का कोई पता नहीं चल रहा। तो इसमें टोटल सरप्लस, आप इसको टोटल करें, ए बी, ये इसको टोटल करें, तो ये जो डी है ये माइनस हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो फ्री ट्रेड है वो अटार्की से तो बेहतर है, लेकिन अगर आप देखें टोटल सरप्लस में जी ऐड हुआ है और डी माइनस हुआ है। तो अगर डी जी से छोटा हो तो एक्सपोर्ट सब्सिडी का फायदा होगा, लेकिन अगर डी बड़ा हो और जी छोटा हो तो एक्सपोर्ट सब्सिडी का नुकसान होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला, ये गवर्नमेंट ने जी दिया, ये जी जो है ये गवर्नमेंट को शो करता है, ये जी ऐड हो रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस में और ये डी निकल रहा है। अब अगर जो निकला है वो थोड़ा है और जो ऐड हुआ है वो ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस में इजाफा हुआ है ना, तो इसको हम कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट सब्सिडी है वो अच्छी है फ्री ट्रेड से। लेकिन अगर ये डी बड़ा हो और जी छोटा हो, यानी प्रोड्यूसर सरप्लस में कम एडिशन हो और उधर से जो निकल रहा हो डेड वेट लॉस हो वो ज्यादा हो, तो फिर ये भी बुरी है। तो ये नीचे लिखा हुआ है। तो फ्री ट्रेड तो सबसे अच्छी है, एक्सपोर्ट सब्सिडी अच्छी है अगर जी बड़ा हो डी से। एक्सपोर्ट सब्सिडी इज बेटर देन अटॉर्की व्हेन जी इज बिगर। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी अटार्की से अच्छी है अगर जी बड़ा हो, लेकिन एक्सपोर्ट सब्सिडी भी बुरी हो जाएगी अगर जी छोटा हो और डी बड़ा हो। तो ये था हमारा एक्सपोर्ट सब्सिडी के मुतल्लिक, जिसको हमने आगे जाके फाउंडेशन के तौर पे हमने यूज करना है कि जो WTO है वो एक्सपोर्ट सब्सिडी को भी प्रमोट नहीं करती, क्योंकि एक्सपोर्ट सब्सिडी अटार्की से बुरी भी हो सकती है अच्छी भी हो सकती है। एक्सपोर्ट सब्सिडी अटार्की से अच्छी कब होगी? जब जी बड़ा होगा डी से, और अगर डी बड़ा हो जाए जी से तो ये अटार्की से भी बुरी है। आप देख सकते हैं वो क्यों है, वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे। ये जो सप्लाई कर्व है ये अगर ज्यादा इनइलास्टिक हो, ये इस साइड पे चला जाए इस साइड पे, तो जी छोटा हो जाएगा डी बड़ा हो जाएगा, तो इसकी वजह से नुकसान में जाएंगे आप। एक्सपोर्ट सब्सिडी गवर्नमेंट टैक्स भी दे रही होगी, लेकिन एक्सपोर्टर्स को जो पैसे मिल रहे होंगे वो भी इतने ज्यादा नहीं होंगे, तो मसला हो सकता है।